چوروں کو چور کہا تو انہوں نے گلہ کیا، ساری دنیا میں ہمیں چور مشہور کر دیا۔ چور کو چور نہ کہیں تو کیا کہیں، 2 نمبر کو 2 نمبر نہ کہیں تو کیا کہیں، آپ پلیز جو جیلی کو سوال جیلی پوچھا نہ اس پہ آ کہیں تو جائیں۔ کیا کہیں۔ تو اگر ہم نے جو کچھ کہا ہم نے سچ کہا، یہ اس طرح لہجہ نہیں اپنائیں، جو بھی جو سوال ہے اس پر آ جائیں، جو سوال کیا اس کا جواب دیں۔ تعلق ہے جہاں تک ان کے اس کنسرن کا تعلق، بالکل یہ جینون کنسرن ہے۔ ATR کی فلائٹ پہ اگر SOP کو فالو نہیں کیا گیا، اگر جہاز کے ٹائمنگز کو فالو نہیں کیا گیا، اگر فلائٹس ڈیلے ہوئی، یہ جتنا بھی کنسرن ہے یہ جینون کنسرن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اسے ایڈریس کرنے کی کوشش کی میں جائے خود آیا اس فلائٹ پہ، 1 بجے کا ٹائم تھا اور 7 بجے روانہ ہوئی۔ بیٹے پہ خدا کی لعنت، 1 بار نہیں 1000 بار لعنت، لاکھوں لعنت، کروڑوں لعنت۔ جناب چیئرمین، لائسنسز کے بارے میں، رینیول کے بارے میں بات کر کی کے آپ گئی۔ کو دیتا ہوں۔ واقعی لائسنسز رینیو ہوتے تھے، سالانہ رینیول ہوتے تھے، کچھ لے کے ہوتے تھے، وہ ہم نے ختم کر دیا۔ کچھ لے کے کرتے تھے آپ، رینیول بھی لے کے کرتے تھے، بڑھتی بھی کچھ لے کے کرتے تھے، پاس بھی کچھ لے کے کرتے تھے۔ ہم نے تو اپنی ایویشن پالیسی تبدیل کی کہ اب رینیول 5 سالوں بعد ہوگی، آپ کی طرح نہیں کہ ہر سال ٹکے ماری کرنا۔ سب سے تو پہلے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو یورپین ایویشن سیکیورٹی ایجنسی ہے، سیفٹی ایجنسی ہے، یہ اوورآل دنیا بھر میں جہازوں کی سیفٹی، پیسنجرز کی سیفٹی اسے انشور کرتی ہے، سرولنس رکھتی ہے، اور سالہ بسال اپنی آبزرویشنز دیتی رہتی ہے۔ اور اگر سیریس کنسرن ہوتے ہیں تو فار دا ٹائم بینگ کچھ عرصے کے لیے جو ایئر لائنز ان پروسیجرز کو فالو نہیں کرتی، ان کے آپریشن سسپینڈ بھی کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سسپینشن جو 1 جولائی سے ہوئی ہے، یہ پہلی بار نہیں ہوئی۔ ایک تو میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں، اور تھوڑا بیک گراؤنڈ میں اس لیے کہ کبھی ہیومن سیفٹی پہ توجہ ہی نہیں دی گئی۔ ہمارا رویہ من حیث القوم بھی، معذرت کے ساتھ، اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا بھی کیئرلیس ایٹیٹیوڈ، اور یہ آپریشنز، یہ آبزرویشنز اس یورپین ایویشن ایجنسی کی طرف سے اس سے پہلے بھی آپریشن سسپینڈ ہوئے ہیں۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ 2007-8 میں بھی جب ہمارے پاس B747 جمبو جیٹ تھے اور A310 جب ہماری ایئر باس فلائی کرتی تھی یورپ کے لیے، تو وہ سیفٹی میئرز نہ اپنانے پہ اس وقت بھی آپریشن سسپینڈ ہوئے تھے۔ تو یہ سب کچھ پہلی بار نہیں ہوا۔ اور پھر سسٹم کی کنٹینویشن، اگر میں بات پیچھے کی کروں تو ہمارے دوست سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع ہی 2008 سے آنورڈ ہوا۔ 2008 میں کس کی حکومت تھی، کون لوگ تھے؟ 2013 میں کس کی حکومت تھی، کون لوگ تھے؟ لاسٹ ان کی آبزرویشن 2019 میں آئی۔ جو ان کی آبزرویشنز تھیں 6 پوائنٹ آبزرویشن تھی، 5 ان کے کنسرن ہم نے ایڈریس کر دیے تھے، 1 کنسرن ان کا باقی تھا جو انڈر کنسیڈریشن تھا اور نیئر کمپلیشن تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی 22 مئی کا جہاز کا واقعہ ہو گیا، ایک ایئر کریش ہو گیا، اور اس ایئر کریش میں 100 جانیں بھی گئیں، اور انکوائری انویسٹیگیشن بورڈ میں جو گو کہ وہ انٹرم رپورٹ تھی، لیکن ہیومن ایرر سامنے آیا، پائلٹ ایرر سامنے آیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ جو رپورٹ میں نے اسمبلی میں پیش کی، اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اہم ایشو وہ بھی زیر بحث آیا اور کافی ہائی لائٹ ہوا، اور وہ ایشو تھا جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہدایت پر، سو موٹو ایکشن پر PIA کی انتظامیہ نے
پی آئی اے کے امپلائیز کے کریڈینشلز اسکروٹنی کرنے شروع کیے، اسکریننگ کرنی شروع کی، چھانٹ بین کرنی شروع کی، تو چھانٹ بین کے نتیجے میں 658 ایسے لوگ جن کی ڈگریاں جعلی تھیں، ان میں 17 پائلٹ بھی تھے، ان میں 96 انجینئرز بھی تھے، ایک ایسا انجینئر بھی تھا جس کی ایف ایس سی کی ڈگری بھی جعلی تھی اور اس کی بی ایس سی کی ڈگری بھی جعلی تھی، وہ صرف میٹرک پاس تھا، اسے بھی پیسے لے کے ڈگری دے دی گئی اور پھر سفارش کے ساتھ نوکری دے دی گئی۔ اور یہ دیکھنے کی بات یہ سب کچھ ہوا کس دور میں، اور معذرت کے ساتھ جب میں حقائق پر پردہ اٹھاتا ہوں تو ہمارے دوست سیکھ پا ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ 2008 سے لے کے 2018 تک ہوا۔ 658 کاکپٹ کرو، کیبن کرو، میری بہنیں آرام سے سن لیں، پھر اگر کسی نے جواب دینا ہو تو ضرور جواب دیں۔ تو 658 لوگوں کی ڈگریاں جعلی نکلیں، پھر اس پہ الرٹ ہوا، پائلٹس کی ڈگریاں چیک کرنی شروع ہوئیں، پائلٹس کے کریڈینشل چیک کرنے شروع کیے، ان پہ انکوائریاں شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ 28 پائلٹ ایسے ہیں کہ جن کی ڈگریاں جعلی، ان کے خلاف قانون کے مطابق پروسیڈنگ شروع کی۔ مزید 19 فروری میں ایک انکوائری بورڈ تشکیل دیا، انکوائری بورڈ میں وہ تعداد بڑھنی شروع ہو گئی۔ تو جناب یہ سارا ایک بیک گراؤنڈ تھا جو کہ ایک صفائی کا عمل، ہماری گورنمنٹ ایک ریفارم کی گورنمنٹ ہے، بہتری کی گورنمنٹ ہے، اداروں کو ٹھیک کرنا ہمارا مینڈیٹ ہے، اور پچھلی گندگی کی صفائی بھی ہمارا مینڈیٹ ہے کہ اداروں کو ٹھیک کرنا۔ اگر دیکھیں نا، بیلنس شیٹ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہوتی ہے، بیلنس شیٹ موجود ہے، پبلک ڈاکومنٹ موجود ہے کہ 2008 میں پی آئی اے کا خسارہ کتنا تھا اور 2018 تک کہاں تک پہنچا۔ آج پی آئی اے 462 بلین کا مقروض ہے۔ یہ تو سب کچھ ہمیں ورثے میں ملا۔ اور جناب اسپیکر، 28 پائلٹس کے بارے میں، 54 پائلٹس کے بارے میں ہم نے کل فیصلہ کیا، جن کی ڈگری، جن کے لائسنسز تو جعلی تھے، امتحانات کا طریقہ غلط تھا، انہوں نے خود امتحانات نہیں دیے تھے، کسی اور نے امتحانات ان کی جگہ بیٹھ کے دیے تھے، جن کے لائسنسز ہم نے کینسل کیے، ٹرمینیٹ کیا، اور ان کے خلاف کریمنل پروسیڈنگز بھی ہوں گی۔ اور صرف یہ نہیں کیا، 26 ایسے پائلٹ جن کے پاس کمرشل پائلٹ لائسنس تو تھے، ایئر ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس کے لیے انہوں نے ایگزام دیا، وہ ایگزام بھی غلط طریقے سے دیا، 26 پائلٹ انہیں بھی گراؤنڈ کیا، ان کے خلاف بھی ڈسپلنری ایکشن ہم نے شروع کر دیا، اور اس کے علاوہ 34 پائلٹس کی مزید سسپینشن کی۔ اور یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ سب کا سب 2010 سے لے کے 2018 تک ہوا، اور افسوس ہوتا ہے اداروں کو اس بے دردی کے ساتھ تباہ و برباد کیا گیا۔ ہم نے ایڈمٹ کیا، آن دا فلور آف دا ہاؤس ایڈمٹ کیا کہ یہ گندگی ہے، ہمارے ہر ادارے کو پولیٹیسائز کیا گیا، ہر ادارے میں جھوٹے پہ خدا کی لعنت اور بد کردار پہ بھی خدا کی لعنت اور بد دیانت پہ بھی خدا کی لعنت۔ تو جناب چیئرمین، ہمارے دیکھیں یہ ایک صفائی کا عمل ہے، جیسے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سسپینشن اس سے پہلے بھی ہوئی، درمیان میں بالکل نہ بولیں، غور سے سنیں، 2008 میں بھی ہوئی، 2018 میں بھی ہوئی، 2014 میں بھی ہوئی، 2016 میں بھی ہوئی۔ یہ ایک کنٹینیوس پروسیس تھا، آن گوئنگ پروسیس تھا، ہم انڈر سرویلنس تھے، انڈر آبزرویشن تھے۔ مس ایپ ہونے کے بعد، اس رپورٹ آنے کے بعد یہ ایکشن ہمارے خلاف ضرور ہوا، لیکن اس وقت یہ بھی دیکھیں کہ دنیا کا تمام ایویشن سیکٹر بوجہ کرونا، تمام ایئر لائنز گراؤنڈ کر دی گئی ہیں،
لوگ اپنے لوگوں کو لے آف کر رہے ہیں. برٹش ایئر ویز جیسی ایئر لائن 12,000 لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہی ہے. لفتھانسا ایئر لائن اپنے لوگوں کو برخاست کر رہی ہے. ہم نے تو ابھی تک کسی کو نہیں نکالا. ہاں نکال انہیں رہے ہیں جو چور دروازے کے ساتھ آئے ہیں, کسی سفارش کی بنیاد پہ آئے ہیں, کمیشن دے کے کرپشن کر کے آئے ہیں. ایسے لوگوں کے خلاف یقیناً ہم نے ایکشن لینا ہے. تو یہ جو کچھ بھی سسپینشن ہے عارضی ہے, ہم ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں. پرسوں بھی ہماری ان کے ساتھ کانفرنس ہے. جرمنی میں جو ہمارے امبیسڈر ہیں انہوں نے یورپین یونین کی جو سیفٹی ایجنسی ہے اس کے ساتھ ہماری ویڈیو کانفرنس رکھوائی ہے. ہم انہیں بھی مطمئن کر رہے ہیں. مطمئن کس طرح ہوں گے؟ صفائی کے پروسیس مکمل ہونے سے وہ مطمئن ہوں گے. جب ہم صفائی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پی آئی اے کی نیک نامی ہوگی, پاکستان کی نیک نامی ہوگی. یقیناً بیہائنڈ دی بار ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے غلط کام کیا ہے, اور جن لوگوں نے ان کی سرپرستی کیا انہیں بھی ہم سامنے لائیں گے, انہیں بھی ننگا کریں گے, اور ان کے خلاف بھی کرمنل چارجز ہوں گے. اور اس کے لیے اپیل کا بھی ایک ٹائم ہے, 2 مہینے اپیل کا ٹائم رکھا گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی لا منسٹری کے ساتھ, اٹارنی جنرل صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن کا پروسیس جاری ہے, اور کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپیل میں بھی چلے جائیں گے, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپریشن ریسٹور بھی ہوگا, اور پی آئی اے انشاءاللہ تعالیٰ اور ود ڈاکومنٹری ایویڈنس اس معزز ایوان کو اس بارے میں بتانا بھی چاہتا ہوں کہ جو میں نے 262 پائلٹس کے بارے میں بات کی تھی کہ جن کے لائسنسز سسپیکٹڈ ہیں, امیجیٹلی 102 سسپیکٹڈ کہا تھا. اچھا آپ پھر کویسچن کر لیجئے گا, مجھے اب میری بات تو سن لیں. 102 suspected cases other than working in PIA, Air Blue and Serene Air is enclosed. لسٹ میرے پاس موجود ہے 102. پھر اسی طریقے سے سرین ایئر لائن کی لسٹ میرے پاس موجود ہے. اسی طرح ایئر بلیو کی لسٹ بھی میرے پاس موجود ہے کہ جن پائلٹس کو گراؤنڈ کیا گیا. یہ انکوائری 1 سال اور 4 ماہ اس انکوائری پہ لگے, اور یہ بڑی کمپلیکیٹڈ انکوائری تھی. یہ فرانزک انکوائری ہوئی اور سٹل انڈر پروسیس ہے, انکوائری جاری ہے. 54 پائلٹس کے خلاف کل ہم نے ایکشن لے لیا ہے. جناب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 54 پائلٹس کے خلاف کل ہم نے ایکشن لے لیا ہے. 28 ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں کرمنل کیسز.